میں ابتدائیہ جو دیا ہے وہ ایک عام شہری کے طور پر دل گرفتہ ہو کے یہ گفتگو میں نے کی ہے اختیار صاحب. میرے پاس اختیار نہیں تھا ان معاملات کو ان کا احاطہ کرنے کے لیے. بلوچستان کی کہانی ختم ہوتی ہے، سوات آ جاتا ہے، بابو سے ٹاپ آ جاتا ہے، پنڈی اسلام آباد ایسے علاقوں میں بستیاں بہہ جاتی ہیں، باپ بیٹی بہہ جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اجمل جامی. دیکھیں، بلوچستان کا واقعہ جو ہے نا، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے میرے خیال میں وہ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے بڑی اور معتبر کوئی کتاب نہیں ہے اور شریعت سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے، جس میں زنا کا بھی اپنا ایک قانون وضع ہے، جس میں نکاح کا بھی اپنا ایک قانون ہے، سزا کا اور جزا کا بھی اپنا ایک باقاعدہ وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں. کسی وڈیرے کو، کسی ملک کو، کسی سردار کو، کسی کو اپنی ذاتی عدالت لگانے کی کوئی اختیار نہیں ہے. جو ہوا وہ زیادتی ہے. اور میں اس پہ کل بھی میں نے یہ شعر پڑھا تھا، میں آپ کے شو میں آج پھر پڑھنا چاہوں گا کہ جس کو نہیں پہنچا یہ بات ان تک پہنچے کہ جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر جی شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. تو یہ شعر میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے محترم وزیر اعلیٰ صاحب جو بلوچستان کے ہیں ان کو، جو وہاں کے بڑے اچھے ڈیڈیکیٹڈ ایک پولیس آفیسر ہیں آئی جی صاحب، ان کو اور تمام سرداروں کو اور سرداری نظام کو کہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. سوات کی آپ نے بات کی، بالکل وہ بھی ایک اس پہ مطلب آپ اگر لب کشائی نہیں کرتے تو میرے خیال میں یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے. میں اس کو کسی سیاسی اس کے ساتھ تو میں نہیں جوڑوں گا. بابو سر ٹاپ کی اپنے بات کی، حادثہ ہے. نہیں، سیاسی سے آپ نہ جوڑیں، لیکن یہ مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اور جسمانی تشدد ہوتا ہے، ایک بچہ یہ فرحان ایاز جب جاں بحق ہوتا ہے ہسپتال لے جایا جاتا ہے، صرف سر بچا ہوا ہے، باقی پورے جسم پر تشدد ہیں. تو جیسے ہی مدرسے کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، مذہب بھی خطرے میں آ جاتا ہے، دین کو بھی خطرہ پہنچ جاتا ہے. علماء کرام چڑھ دوڑتے ہیں جناب بات کرنے کے لیے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بات کرنے کے لیے. یہ جب بچہ جاں بحق ہوا ہے اس کے بعد باقی بچوں کو ہمت ہوئی کہ وہ بتائیں کہ اس مدرسے میں 250-300 بچہ پڑھتا تھا، ان کے ساتھ ہوتا کیا تھا. تو آپ جیسے جب ارباب اختیار اس پہ بات نہیں کریں گے تب تک پتہ نہیں کتنے بچے خاموشی سے سب کچھ سہتے رہیں گے اور خاموش رہیں گے. میں بات کرنے لگا ہوں. جی پلیز. بات کرنے لگا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے ساتھ میں نہیں جوڑنا چاہتا. یہ جتنے معاملات ہوئے ہیں یہ قابل مذمت نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اس کو مذمت کرنے کے لیے بھی ہمیں مناسب الفاظ جو ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کس طرح اس کی مذمت کی جائے، اور اس کے بعد اس کی مرمت بھی کرنی چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مدرسے کا ایک واقعہ دس ڈزنٹ مین کہ مدرسے کا جو سارا نظام ہے یا تمام مدارس کا نظام ہے وہ سارا ہی ایسا ہے. کہیں کوئی ایک مدرس ایک انڈیویجول کیس تو ہو سکتا ہے، اس کی ظلم اور زیادتی، اس کا ذاتی کردار وہ ایسا گھناؤنا تو ہو سکتا ہے، لیکن مدرسوں کا اپنا ایک نظام جو ہے وہ بہتر نظام ہے، اور اس کے پڑھے لکھے اور وہاں سے فارغ لوگ، ان کا معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار ہے. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اور اگر اس میں جو حفاظ ہیں، جو مفتی ہیں، جو عالم فاضل لوگ ہیں، ان کے بغیر آپ کا معاشرہ ادھورا ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہاں، جو لوگ پرٹیکولرلی اینڈ پریسائسلی اس واقعے میں انوالو ہیں تو میرے خیال میں ان کو نشان عبرت بنانا انتہائی ضروری. اچھا جی، اختیار صاحب یہ تو انہوں نے بھی اپنا کیتھارسس کیا، بالکل ٹھیک کیا کہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اشرافیہ کا معاشرہ ہے. لیکن اب 9 مئی کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں سزاؤں کا عمل شروع ہو چکا ہے. 10 سال قید کی سزا اپوزیشن لیڈر پنجاب میں ملک احمد خان بھچر صاحب. تو یہ معاملہ اچانک کیسے تیزی اختیار کر گیا ہے؟ سزاؤں کا عمل شروع ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں کہ سنا نہیں جا رہا، ایویڈنس نہیں ہے، بندے جنہوں نے شکایت لگائی ہیں وہ بندے کہاں ہیں، سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے. حکومت کی کیا پوزیشن ہے سر اس معاملے کے اوپر؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے ان سزاؤں کو آپ؟ پھر حکومت کا اس میں کیا کام ہے؟ یہ تو عدالت کا کام ہے. عدالت ہی اس کو دیکھ رہی ہے. اور آپ ہی کے شو میں کئی جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، بات کرتے تھے، تو وہ کہتے ہوتے کہ یہ سزائیں نہیں سنائی جا رہی ہیں، اگر ہم نے کیا ہے تو ہمیں سزا سنائے نا. آلدو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا؟ ٹھیک کہ اگر عدالت یہ پروسیکیوشن کے کیسز
ہم نے بچپن سے دیکھے ہیں. مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے عملی سیاست میں. جب میں اسٹوڈنٹ لائف سے آیا تھا, پروسیکیوشن کے کیسز ہمیشہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. آج ان کو سزا ہو گئی ہے, کل ضمانت ہو جائے گی, پرسوں یہ بری بھی ہو جائیں گے. بٹ کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو یہ ڈینائی کر دے کہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا؟ واقعہ ہوا. اس کے لیے کوئی جن بوت آئے تھے, اس کے لیے کوئی مریخ سے مخلوق اتری تھی. اس موقع پر مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا, ANP, JUI کا, MQM کا کوئی بندہ کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ فوٹیجز اگر آتی ہے تو PTI کے لوگوں کی آتی ہے. ماسٹر مائنڈ اگر ہے تو وہیں سے ہے. اگر پاک فوج اپنے ایک سٹنگ اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال میرا آپ کی خدمت میں. اگر اتنا کنکریٹ ایویڈنس ہے, CCTV فوٹیج ہے, PTI کی جو انوالومنٹ ہے اس کے بارے میں اتنی ایشورٹی ہے, تو پھر پروسیکیوشن اتنی کمزور کیوں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا تو ہوئی لیکن بعد میں ختم ہو جائے گی؟ پھر وہ ویکنس کیوں ہے اگر اتنا کانٹینٹ ہے؟ نہیں, میں آپ کو ان جنرل بات بتائی کہ پروسیکیوشن کے کیسز ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں. یہ تو آج ان کو سزا ہو گئی, یہ ضمانت بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ خود ہی کہتے تھے نا کہ سزائیں سنائیں, کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اگر فیصلے شروع ہونے گئے تو رونا شروع کر دیا. بات تو ساری یہ ہے بھائی کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور آپ اس میں انوالو تھے, آپ نے کیا. زمان پارک جو تھا تو وہ ان تمام شرارتوں کا مرکز تھا, وہیں سے سارا ایگزیکیوشن پلان بنا تھا کہ کس نے کب کہاں پر کیسا حملہ کرنا ہے, کس نے GHQ کے گیٹ پہ حملہ کرنا ہے, کس نے ریڈیو پاکستان کو جلانا ہے, کس نے قائد اعظم کے گھر کو آگ لگانی ہے, کس نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانی ہے, وہاں پہ حملہ کرنا ہے. اٹ واز پلانڈ, اور یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. تو اب اگر سزاؤں کا عمل شروع ہو گیا ہے تو میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اختیار ولی صاحب, یہ نااہلیاں اگر شروع ہو گئی ہیں, آبویسلی اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, تو بائی الیکشنز ہوں گے. یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کا ایک پلان یہ ہے کہ PTI کے نمبرز اور کم کیے جائیں, ضمنی انتخابات ہوں گے تو PTI کا نمبر اور کم کیا جائے گا. کیا چاہتے ہیں آپ؟ 2/3 اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ مزید ترامیم؟ حتمی گول کیا ہے حکومت کا؟ یہ جو خدشات ہوتے ہیں نا اجمل جامی صاحب, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. اور خدشات جو ہے نا, وہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے وہ شیخ چلی جیسے خواب اور خیال ہوا کرتے تھے, اور اب خدشات ہیں. ہمارے اس طرح کے کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کا مینڈیٹ کم کیا جائے. ہاں, ہم خود ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہماری اس ملک میں اس سے پہلے بھی حکومت گزری ہے, ہم نے ڈیلیور بھی کیا ہے اور مثالی گورننس کے نمونے بھی پیش کیے ہیں. اور تو پولیٹیکل فائدہ لینا جو ہے, اگر سیاست ہی ہم نے کرنی اور سیاسی جماعت ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. کیا PTI کی نہیں ہے کہ کوئی دوسری سیاسی جماعت اس طرح نہیں سوچتی؟ ہاں, جہاں تک آپ نے بات کی کہ مطلب ڈیلیبریٹلی اگر اس طرح کے کوئی انٹینشنز گورنمنٹ کے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرے گی, تو بالکل بھی نہیں. ہم اس بات پہ قطعاً ہمارا کوئی بیلیو نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو کمزور کریں, ہم اپنے مخالفین کو کمزور کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونا چاہیے, ملک میں سیاسی جماعتوں کا کلچر جو ہے اس کو فروغ ملے, لیکن سیاسی جماعت کو بھی سیاسی جماعت بن کے ہی اپنا بیہیویئر رکھنا ہو. ولی صاحب, آپ 27ویں ترمیم میں کیا ایسا بھیانک پیکج لا رہے ہیں جو فیصل چودھری صاحب آپ کو اتنی بڑی وارننگ دے رہے ہیں؟ کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ یار دیکھیں جامی, آپ کی اپنی ایک ہسٹری ہے, آپ اتنے اچھے نوجوان صحافی ہیں. فیصل چودھری ایک اچھا سیاسی کارکن ہے, وکیل ہے. اس ٹی وی پہ اللہ نے بیٹھنے کا آپ کو موقع دیا ہے, قوم آپ کو سنتی ہے, آپ کی فین فالوئنگ ہے. اچھی بات بولا کریں, اچھی بات کیا کریں, قوم کو تسلی دیں. امید جو ہے اس کو دم مت توڑنے دیا کریں. اور نیگیٹو بات سے میں مانتا ہوں کہ ریٹنگ بھی شوز کی اچھی ہوتی ہے, اینکر کی بھی بڑھتی ہے, لیکن کسی نے تو اس ملک کو بھی بچانا ہے نا. کیا اگر ہم 3 سال پہلے کی پاکستان کو یاد کریں جو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہونے کی بات کر رہے تھے, جو اس ملک کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے تھے, آج وہ باتیں نہیں ہیں. ہم اس کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے اور ان کی ٹیم نے کس طرح ڈیلیور کیا ہے. آج ترکی کے پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. آپ نے انڈیا کو ایسے موقع پر جب اس نے آپ پہ چڑھائی کی, آپ نے اس کو ناکو چنے چبوا دیے.
اس وقت امریکہ کیا، یورپ کیا، چائنا کیا، دنیا آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو حضور گیا۔ یہ پچھلے اس ہفتے تو آپ دو ایک ماہ اکیلے رہ اب گئے مجھے تھے۔ لگتا ہے کہ آپ فیصل چودھری صاحب کو نا فیصل چودھری صاحب کو آپ فیصل چودھری صاحب کو رلائیں گے، ایسی جذباتی گفتگو کر کے آپ انہیں رلائیں گے، اور مجھے بھی اور ناظرین کو بھی۔ 2 ماہ مسلسل ہر پاکستانی نے، ہر صحافی نے بلا شرکت غیر، بغیر کسی دباؤ کے قومی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور جہاں تک بھارت کی بات تھی بھارت کو جواب دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ معاملے سے ہٹ کے ہم نے اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنا ہے نا۔ اگر ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے باپ بیٹی بہ رہے ہیں، مدرسے میں بچوں کا قتل ہو رہا ہے، غیرت کے نام پر خواتین مر رہی ہیں، پرسان حال لوگوں کا نہیں ہے، بجلی، گیس اور چینی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یا پھر مقدمات میں ایسی سزائیں سنائی دے رہی ہیں جن پہ کوئی اعتراض بنتا ہے، تو یہ میرا کام ہے صحافی کا کہ میں فیصل چودھری اور آپ کو بٹھا کے بات کروں، پوچھوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے یہ کہیں گے قوم کو تسلی دیں تو مجھے بتائیں کس بات پہ تسلی دوں، آپ بتا دیں مجھے۔ یہ میں تو ویسے تو نہیں کہوں گا جس طرح عمران خان کہتا تھا نا، وہ روز نیا بم گرا کے کہتے تھے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ بھی نہ کریں۔ ہمارے برے کاموں، ہمارے غلط کام پہ آپ تنقید بھی ضرور کریں۔ مدرسے کی بات اگر میں کروں تو فیصل چودھری صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ان کے وزیر اعلیٰ وہاں پر خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ان کو کہتے اس ٹی وی پر آرڈر جاری کرتے کہ پکڑو ان کو، لٹکا دو ان کو۔ فیصل صاحب کریں جی، فیصل صاحب کریں، آپ ڈیمانڈ کریں، اس بات پہ آئیں فیصل صاحب کریں ڈیمانڈ، مجھے امید ہے فیصل صاحب نہیں ہچکچ رہیں گے، کریں گے ڈیمانڈ، کریں فیصل صاحب۔ آپ نے میرا وقت کاٹ لیا نا۔ نہیں میں ڈیمانڈ کرواتا ہوں، ڈیمانڈ کرواتا ہوں۔ میں نے کب کسی کو بری الذمہ قرار دیا ہے؟ میں نے کس حکمران کو کہا کہ وہ وہاں پہ ذمہ دار نہیں ہے؟ میں نے کب کہا کہ اگر میری پارٹی کی حکومت اور غلط بات ہے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں یا اس کو اگنور کریں؟ انڈیا اور پاکستان کی آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، آج تک نواز شریف نے مودی کی مذمت نہیں کی، آج تک انڈیا پہ پاکستان پہ حملے کی آپ کے لیڈر جو اس وقت ڈسگرنٹل ہو چکے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق آپ کاہے کو لاہور پاڑے اختیار بھائی، آج تو آپ نے میرے پروگرام کو لگتا ہے کوئی پوری پارٹیوں نے، عوام نے، میڈیا نے یک زبان ہو کے اپنا افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کو کریڈٹ ہے ہی نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ سر، میرا خیال ہے کہ اب آپ دونوں تسلی سے جتنی بھی دعائیں ورد کر لیں، کیونکہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔